تو ہر زبان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اسی لیے کسی بھی زبان کی تعبیر کو دوسری زبان میں کنورٹ کرتے وقت اس زبان کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا ہے جس زبان سے کنورٹ کر رہے ہیں، بلکہ جس زبان کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں اس زبان کو دیکھنا ہوگا کہ اس زبان میں اس تعبیر کو کس طرح سے بولتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا لحاظ کر لیا، جس زبان سے آپ منتقل کر رہے ہیں اس زبان کی طرف اگر آپ نے دھیان دے دیا اور لفظی ترجمہ کر کے اس میں پیش کر دیا، تو پھر وہی حال ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سارا قلب بستانن بستانن من شدت الفر۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیجئے، اردو کی ایک تعبیر ہے وضو کرنا۔ اگر آپ اس تعبیر پر غور کریں تو اس میں دو کلمے ہیں، ایک وضو اور دوسرا کرنا۔ تو اس اردو تعبیر کو اگر عربی میں کنورٹ کرنا ہو، منتقل کرنا ہو، تو آپ کو عربی میں دھیان دینا ہوگا کہ وضو کرنے کی عربی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس اردو تعبیر کا لحاظ کیا تو آپ اس طرح سے کہیں گے فعل الوضو، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو اس اردو تعبیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کہیں تو میں نے وضو کیا کا ترجمہ آپ کریں گے فعلت الوضو، جو کہ بالکل غلط ہے، جبکہ صحیح تعبیر جو عربوں میں مستعمل ہے اور قابل فہم ہے وہ یہ ہے تودعت، میں نے وضو کیا۔ اسی طرح سے اردو کی ایک اور تعبیر ہے میں نے زید سے بات کی۔ اگر اس اردو تعبیر کو عربی تعبیر میں ہم لفظی طور پر منتقل کریں تو اس طرح سے کہیں گے فعلت الحدیث من زید، جو کہ بالکل غلط ہے، جبکہ اس کی درست اور صحیح تعبیر یہ ہوگی تکلمت مع زید۔ اردو اور عربی کے ایسے تعبیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معلم الانشاء حصہ سوم میں ایک مختصر سا چارٹ صحیح اور غلط تعبیر کا بنایا ہے، اور اس مختصر چارٹ کو سید جاوید احمد ندوی نے اپنی کتاب دروس التعبیر میں من و عن انہی کے الفاظ میں، یعنی مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کے الفاظ میں نقل کیا ہے، اور میں انہی کی کتاب یعنی دروس التعبیر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو چلیے اس مختصر چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 3 باکس بنے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر باکس میں لکھا ہوا اردو تعبیر، دوسرے نمبر باکس میں ہے غلط عربی تعبیر، اور تیسرے نمبر باکس میں ہے صحیح عربی تعبیر۔ اردو تعبیر: میرے باپ نے بازار جانے سے منع کیا، منع ابی ذهب السوق، نہا ابی من الذهاب الى السوق۔ میں نے تمہارا باغ دیکھا، نظرت حدیقتک، شاہدت حدیقتک یا زرت حدیقتک۔ میں نے خالد کو بازار میں دیکھا، نظرت الخالد فی السوق، رأیت خالدا فی السوق۔ میں نے تمہاری طرف دیکھا، نظرتک، رأیتک، نظرت الیک۔ آج جلسہ میں شریک رہا، شارکت الحفلۃ اليوم، شہدت الحفلۃ اليوم۔ میں نے تم کو پانی پلایا، اشربتک الماء، سقیتک الماء۔ ریل چلی، مشى القطار، سار القطار۔ روپیہ نہیں چلا، لم تمشی الروبیہ، لم تجری الروبیہ۔ ہوائی جہاز نہیں چلا، لم تمشی الطیارہ، لم تطری الطائرہ۔ طبیب مریض کو دیکھنے آیا، جاء الطبیب لرؤیت المریض، جاء الطبیب لعیادت المریض، یا پھر عاد الطبیب المریض۔ اس نے نسخہ لکھا، کتب النسخۃ، وصف الوصفۃ۔ اس نے نبض دیکھی، رأى النبض، جس النبض۔ دریا میں کشتی چلتی ہے، تمشی السفینۃ فی النہر، تجری السفینۃ فی النہر۔ خالد نے کتاب کھو دی، اضل خالد الکتاب، فقد خالد الکتاب۔ خالد محنت سے پڑھتا ہے، یقرأ خالد مجتہدا، یتعلم خالد مجتہدا۔ شریف نے دشمن کو ختم کر دیا، اتم شریف عدوا، قضا شریف علی العدو۔ عمیر کی طبیعت خراب ہو گئی، خربت طبیعت عمیر، انحرفت صحت عمیر۔ میں نے تمہاری عیادت کی، فعلت عیادتک، عدتک، تم نے آج نوکر سے کام لیا۔ اخذت من خادمک العمل اليوم، استخدمت خادمک اليوم۔ لیکن ان سب کے باوجود بہت سی تعبیرات میں اردو اور عربی کے درمیان باہم مماثلت اور یکسانیت بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت دونوں زبانوں کے درمیان بالکل لفظی طور پر مفردات کے تبادلہ سے ترجمانی کا پورا حق ادا ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ جملے، زید لڑکا ہے، احمد پڑھتا ہے، عمر میرا بھائی ہے، یہ کتاب ہے۔ ان اردو جملوں کو بالکل ہر کلمے کے بالمقابل عربی کلمت لا کر ہم عربی زبان میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں، زید لڑکا ہے، زید ولد،
अहमद पढ़ता है, अहमदु यक़रऊ, उमर मेरा भाई है, उमरु अख़ी ये किताब है, हादा किताबुन। लेकिन ऐसा हर जगह पे नहीं होता है, बल्कि बहुत ऐसे मकामत आते हैं जहाँ दोनों के दरमियान मानी को अदा करने की ताबीर और अंदाज़ बयान इतना मुख्तलिफ होता है कि सिर्फ़ उर्दू कलिमा के बिलमुकाबिल अरबी कलिमा उठाकर रख दिया जाए तो किसी भी दर्जे में तर्जुमानी का हक़ अदा नहीं होता है, जिसे मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन से ताबीरत के सिलसिले में आपका डाउट और शक क्लियर हो गया होगा और इसके ताल्लुक़ से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।